الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ بقرہ کا 15واں اور 16واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا احسان، انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے تمام عالموں میں تمہیں ایسے انعام سے فضیلت دی جو عالموں میں اور کسی کو نہیں دی۔ 5ویں رکوع کی پہلی آیت اور 15 رکوع کی پہلی آیت ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، بالکل وہی ہے جو 15 رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وہی یہاں فرمایا۔ تو آگے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں میں بڑائی دی، فضیلت بخشی نعمتوں کے حوالے سے۔ وہ نعمتیں دی کہ عالموں میں کسی کو اور وہ نعمتیں عطا نہیں فرمائیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، کوئی کسی کا بدلہ، کوئی کسی کا گناہ اپنے سر لے نہیں سکتا۔ اے لوگو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس پروردگار عالم سے، اس اللہ سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدلہ نہ کر سکے گی۔ جس اولاد کے لیے، جس مال کے لیے تم اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو، وہ مال وہ اولاد تمہارے کام نہ آ سکے گا، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا۔ من عدل ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، کافر کو کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، اس کے حق میں سفارش ہوگی ہی نہیں، اور نہ ان کی مدد ہوگی، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام علیہ ان کو کچھ باتوں سے آزمایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سارے کے سارے امتحانوں میں جو اللہ نے ان کے امتحان لیے، انہیں آزمایا، پورے اترے۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، عرض کی کیا میری اولاد کو بھی بنا گا؟ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرما دیا یہ عہد میرا ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو تیری اولاد میں نیک ہوتے چلے جائیں گے ان کے لیے ہے۔ وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دیا، امان والا بنا دیا۔ کون سا گھر؟ وہ کعبہ جو امن کا گھر ہے، جہاں مچھر نہیں مار سکتے، مکھی نہیں مار سکتے، کسی چیز کو مارا نہیں جا سکتا، وہ امن کا گھر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے لوگوں کے لیے اس گھر کو امن والا بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو اے لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وہاں مقام ابراہیم موجود ہے، اس پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے امام کعبہ،
वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने ताकीद फरमा दी इब्राहीम को और इस्माईल को, अंताहिरा बैतिया लित्वाइफीन, कि मेरा घर खूब अच्छी तरह से साफ कर दे, पाक कर दे, सुथरा कर दे। किन के लिए? लित्वाइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वलाकिफीन, और एतकाफ करने वालों के लिए, वरुक्काए सुजूद, और रुकू करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए। अल्लाह ने ताकीद फरमाई किस है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, और जब अर्ज़ की थी, इल्तिजा की थी इब्राहीम ने, किस्सा की थी अपने रब से, क्या की थी कि ऐ मेरे रब, इस शहर को, इस मक्के शहर को अमन वाला कर दे, आराम वाला कर दे, शांति वाला बना दे, क्योंकि वहाँ ना तो कुछ पैदा होता था, पथरीला इलाका था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसे अमन वाला कर दे और इसके रहने वालों को वरज़ुक़ लहु मिनस समरात, तरह तरह के फलों से नवाज दे, यानी फलों से रोज़ी दे दे। मना मना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो उनमें से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं। ये दुआ कौन दे रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इल्तिजा किससे कर रहे हैं? अल्लाह से कर रहे हैं, तो दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं। मुसलमानों सारे पैगंबरों ने दुआ अल्लाह से की है। हमें सबको हुक्म, सारे पैगंबर यही रास्ता, यही ताकीद करके गए हैं कि दुआ अल्लाह से मांगो। क़ाल वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, फरमाया और जो काफिर हुआ, यानी अल्लाह पाक फरमा रहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि जो तुम्हारी औलाद में काफिर होगा, हम थोड़ा बरतने को तो उसे भी दूंगा। क़लीलन सुम्मा अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार, लेकिन दुनिया के बाद फिर उनका अंजाम क्या होगा, उनकी आखिरत क्या होगी? फरमाया फिर उसे अज़ाब दोज़ख की तरफ मजबूर कर दूंगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार का दुआ आमीन। वबीसल मसीर, बहुत ही बुरा जगह है, बहुत ही ख़राब जगह है, बहुत ही शदीद तरीन अजाब की जगह है वो, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया आग का अजाब सबसे सख्त अजाब है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाते थे इब्राहीम उस घर की बुनियादें, पत्थर उन दीवारों को बड़ी करते थे, और हज़रत इस्माईल उन्हें पत्थर देते थे। पहाड़ का तो कोई इंतज़ाम था ही नहीं, एक पत्थर था, उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आते, वो पत्थर अपने वालिद के हाथ में पकड़ा देते। वो पत्थर खुद ऊंचा होता था, ऊंचा होता दीवार पर पत्थर रख देते, फिर वो नीचा होता था, फिर पत्थर उठाते फिर रख देते थे। इस तरह से खाना काबा दोनों बाप बेटों ने तैयार किया। तो वहाँ तैयार किया किसने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ रब हमारे, हमसे कबूल फरमा, हमारी दुआ कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही है सुनने वाला और जानने वाला, हर चीज़ का जानने वाला, हर आवाज़ का सुनने वाला। 4, 6, 10, 20 आदमी बैठे और सारे बोलने लगे तो किसी की बात किसी की समझ में नहीं आने वाली। अल्लाह की वो शान है, उसके सुनने की वो सिफत है, उसके सुनने की शान है कि सारी मखलूक, चाहे दरिंदे हों, परिंदे हों, इंसान हो, हैवानात हों, नबातात हों, जमादात हों, दरख्त हों, कोई भी शय हो, सब एक साथ बोले सबकी सुनता है और सबका इल्म रखता है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका, ऐ रब हमारे, कर हमें अपने हुजूर गर्दन रखने वाला। कौन कह रहे हैं ये? इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना फरमाबरदार बना, अपना गर्दन रखने वाला, अपने फरमाबरदार बना, अपने आगे सर बसजूद करने वाला बना।
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک امت تیری فرما بردار رہے، کیونکہ پہلے ساری اولاد کے لیے منع کر دیا اللہ پاک نے، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں میری اولاد میں سے ایک اولاد، ایک گروہ، ایک جماعت پروردگار عالم فرما بردار بنی رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما دے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے پروردگار عالم تو ہی ہے توبہ کا قبول کرنے والا، کوئی تیرے علاوہ گناہوں کے معاف کرنے والا نہیں، توبہ کا قبول کرنے والا نہیں، تو ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور تو ہی مہربان یہ فرمانے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پھر دعا کرتے ہیں رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے۔ اے پروردگار عالم وہ جو تجھے آخری پیغمبر بھیجنا ہے، جس پیغمبر کے آنے کی خبر زبور میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، اس پیغمبر کو میری اولاد میں بھیجنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب سکھائے، وہ پیغمبر ان پر تیری آیت پڑھے، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم ان کے اوپر تیری آیت پڑھے، انہیں علم سکھا دے کتاب کا اور حکمت کا، وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ ہوئے حضرت آمنہ سے ہوئے دا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، جن کے لیے دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جن کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا سوا اس کے جو دل کا احمق ہو، جس کے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، جو دل کا احمق ہے، دماغ نہیں ہے نہ دل ہے، اندر کفر کی گندگی بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب والوں میں ہے، ہمارے خاصوں میں ہے، جو ہمارے قرب خاص رحمت خاص کے مستحق ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ صالحین میں ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ دے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ ابراہیم سے فرمایا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، عرض کی میں نے گردن رکھ دی اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی دین کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کی، یعقوب نے بھی اسی دین کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی نصیحت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اصطفیٰ، مصطفیٰ، مجتبیٰ چنے ہوئے الفاظ کہلاتے ہیں، پسندیدہ۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ مطلب کیا ہے؟ ہر وقت فرما برداری میں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو وہی گھڑی تمہاری موت کی ہو، اسی میں تمہاری زبان سے کوئی نافرمانی کا جملہ نکلے اور تمام کے تمام معاملات تمہارے ختم ہو جائیں۔ تو فرمایا ہر وقت اس کی فرما برداری میں لگے رہو، ہر حال اس سے ڈرتے رہو۔ تو عابد کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں مسلمانوں۔ نمبر 1، جو عابد عبادت کرنے والا اللہ سے محبت کرے۔ نمبر 2، اس سے ڈرتا بھی رہے۔ اور نمبر 3، اس سے امید رکھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا کا، و الہ آبائک ابراہیم، اور جو ابراہیم کا، و اسماعیل، اور جو حضرت اسماعیل کا، و اسحاق، اور جو حضرت اسحاق کا، الہ واحد، اور وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو تنہا ہے، سب کا ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ۔ یہ اس کو رکوع میں یہ 2 مرتبہ آ گئی آیت، یہی آیت بالکل سیم اسی طرح سے 2 مرتبہ آ گئی۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، اولیاء اللہ نے جو کیا وہ ان کے کام آگا، اہل ایمان نے جو کیا وہ ان کے کام آگا، جو عالموں نے کیا ان کے کام آگا، جو عام مسلمانوں نے کیا ان کے کام آگا۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، جو گزر چکے وہ ان کے کام ہیں، اچھا کیا ان کے ساتھ اچھائی ہوگی، برا کیا برا ہوگا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم فرماؤ بلکہ تم تو ابراہیم کا دین لیتے ہو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے مجھے ہم تو دین ابراہیم پر ہیں، ہمارے اجداد ہیں وہ۔ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو اتارا گیا ابراہیم کی طرف اور حضرت اسماعیل کی طرف اور حضرت اسحاق کی طرف اور حضرت یعقوب کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسیٰ، اور جو ان کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور ہم اس پر ایمان لائے وَمَا أُوتِیَ، جو عطا کیا اللہ نے موسیٰ وعیسیٰ، حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کو، وَمَا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّہِمْ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس ہے، ہم ان تمام پر ایمان لائے جو تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، اب ہم ان میں سے کسی نبی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے درجات میں تو فرق ہے، اللہ نے خود بیان کیا، ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، لیکن یہاں ایمان لانے میں کسی نبی پر فرق نہیں کریں گے، یا ایک نبی کی تعریف کریں اور ایک نبی کی تذلیل کریں، یہ کفر ہے۔ نبی کی آپ تعریف کریے لیکن دوسرے نبی کی توہین نہ ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائیں جیسا تم لائے، جب تو ہدایت پا جائیں گے۔ اگر وہ ایسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لا رہے ہو تبھی ہدایت پائیں گے، ایسے نہیں کہ بس کلمہ تو پڑھ لیا، کلمہ تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں آج بھی، لیکن اس کے تو خلاف کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ یہ وہ آیت ہے جب حضرت عثمان غنی اپنے دارالخلافے میں ان لوگوں نے انہیں شہید کیا تو آپ کے خون کے چھینٹے، آپ کی بیوی نائلہ نے ہاتھ لگایا آگے تو ان کی انگلی بھی کٹ گئیں، تو اس آیت پر ان کے خون کے چھینٹے گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت ہے جس پر ان کے خون کے چھینٹے گرے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ صِبْغَةَ اللَّهِ، ہم نے تو اللہ کا رنگ لے لیا ہے، اس کی رہنی لے لی ہے، اس کا حکم مان لیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر کس کے رہنی ہوگی، اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا، اللہ سے بہتر کس کا حکم ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ ہی کا حکم بہترین ہے، اللہ ہی کا حکم سچا ہے، اور جو رسول اللہ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو رسول کا فرمانا ہی اللہ کا فرمانا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تم فرما دو کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تو لوگوں سن لو، کہہ دیا اللہ کے پیغمبر نے کہ ہماری کرنی ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں، اور تمہاری کرنی تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نرے اسی کے، ہم خالص اس کی ہیں، ہم تو خالص اسی کی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، بلکہ تم یوں کہتے ہو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کے بیٹے، کانوا ھودا، یہودی تھے، او نصارا، یا نصرانی تھے۔ یہ کہتے وہ ان کے بیٹے تو یہودی یا نصرانی تھے، تو یہ تو جھوٹ کہتے ہیں، وہ تو ابراہیم السلام تو ان سے بہت پہلے ہیں۔ یہودی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو ان کے نام پر یہودی بنے۔ نصرانی سب بات کے ہیں، عیسائی تو یہ تو بہت بات کے ہیں، اور ابراہیم السلام کی بات تو بہت پہلی ہے۔ انتم عالم من اللہ، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے اللہ کو؟ بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا، بلکہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی اور اسے چھپا لے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ یہود کے علماء ان کو چھپا لیا کرتے، جب کوئی امیر آتا اس سے پیسے لیتے، اس اللہ کے حکم کو چھپا کے دوسرا حکم صادر کر دیتے اپنی طرف سے، اور کوئی غریب آتا تو اس کے لیے وہی حکم صادر کر دیتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں ہے، تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ پھر اس رکوع کا جہاں رکوع پورا ہو رہا ہے، وہی آیت جو میں نے بتایا تھا، اس رکوع میں 2 بار آ گئی، وہی آیت پھر آ گئی، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک امت ہے جو گزر گئی ہے، جو بھی گیا یہاں سے اس کا عمل اس کے ساتھ، اچھا کیا تو اس کے ساتھ چلا گیا، برا کیا تو اس کے ساتھ گیا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو ان کے لیے ان کی کمائی ہے، تمہارے لیے تمہاری کمائی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی، تم سے معلوم نہیں کیا جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے تو تمہارے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔